آپ کے پاس یہ موبائل نہیں ہوتا تو آپ پوری دنیا کو اپنی بات پہنچانے کے لیے ان خچروں پہ سواری کرتے، کعبہ چائے بیچ کر وہ حج پر بھی گئے۔ کہتے مفتی کیا ہوتا ہے؟ مفتی تو ایک کتاب پڑھ کے ہو جائے گا۔ آپ تنقید برائے تضحیق کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین فطرت چینل میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع وہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں جو غریبوں کو انتہائی تضحیق کا نشانہ بناتے ہیں۔ بات اس حد تک ٹھیک ہے کہ لوگوں کو کمانا چاہیے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کو پیسہ کمانا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی غریب ہے تو آپ اس کی تضحیق کریں، کیونکہ غریب دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ کہ جو کمانا ہی نہیں چاہتا، بالکل اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، لیکن جو کماتا ہے وہ ڈبل کام کرتا ہے، اس کے باوجود وہ غریب رہتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ آپ تو ہر ایک کو گالی دیتے ہیں جو بھی غریب ہے، اور اس طرح کی گالیاں دیتے ہیں کہ میں وہ بیان بھی نہیں کر سکتا۔ تو ایسا غریب پھر کیا کرے جو محنت بھی کرتا ہے، عقل بھی استعمال کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے پاس وہ دولت نہیں آتی جتنی وہ محنت کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسرا شخص ہے وہ اتنی محنت بھی نہیں کرتا اور اتنی عقل بھی استعمال نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ دولت دے دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ الشورى کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اس کے ترجمے کا مفہوم یہ بنتا ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ اگر اللہ تعالیٰ سب کا رزق کھول دیتا تو سارے ہی اللہ کے نافرمان ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی ضرورت کے مطابق اس کا رزق اتارتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو آپ بتائیں، آپ اس بات کا آپ کیا جواب دیں گے کہ جب رزق کی تقسیم اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر میرا اس میں کیا ہے؟ میں اپنی کوشش کروں گا، اگر اس کوشش سے میں زیادہ مالدار نہیں ہو پاتا، میں غریب رہتا ہوں، تو اس میں عیب والی کون سی بات ہے؟ اور جناب آپ جیسے کہتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں مانتا، صرف پیسہ ہی سب کچھ ہے، میں ایجوکیشن بھی نہیں مانتا، میں فلاں چیز بھی نہیں مانتا، فلاں چیز بھی نہیں مانتا، تو مجھے آپ یہ بتائیں، آپ ایجوکیشن کو مانتے ہی نہیں ہے، کہتے ہیں میں صرف، کبھی کہتے ہیں کہ میں سائنس کو ہی نہیں مانتا۔ تو جب آپ سائنس کو ہی نہیں مانتے تو پھر یہ جو آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہے اس کو کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس موبائل فون کے ذریعے آپ پوری دنیا کو اپنی بات پہنچا رہے ہیں سنگل کلک پر، تو یہ کس کی ایجاد ہے؟ سائنس کی ایجاد ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نہیں مانتا، آپ نے صرف اپنا ہی ایک کرائٹیریا بنایا ہوا ہے کہ بس پوری دنیا پیسہ کمانے کے پیچھے لگ جائے اور ساری فیلڈز چھوڑ دے، کچھ بھی نہ کرے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس جو آپ گاڑیاں دکھاتے ہیں اتنی ساری، اگر یہ تعلیم نہیں ہوتی، سائنس نہیں ہوتی، تو کیا یہ گاڑیاں آپ کی پورش میں کھڑی ہوتی؟ بلکہ اس کی جگہ اعلیٰ نسل کے شاید خچر کھڑے ہوئے ہوتے۔ اور آپ کے پاس یہ موبائل نہیں ہوتا تو آپ پوری دنیا کو اپنی بات پہنچانے کے لیے ان خچروں پہ سواری کرتے۔ تو ہر ایک چیز کا اپنا دائرہ ہے، ہر چیز، ہر فیلڈ ضروری ہے، پیسہ کمانا بھی ضروری ہے۔ اسلام بھی کمانے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور کاہلی سستی کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ ایک دعا بھی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل۔ کسل مطلب سستی سے پناہ مانگنے کا کہا ہے، والجبن والبخل، اور بخل سے بھی پناہ مانگنے کا کہا ہے، بزدلی سے پناہ مانگنے کا۔ تو سستی اچھی چیز نہیں ہے، پسندیدہ چیز نہیں ہے اسلام کی نظر میں۔ اور ماشاءاللہ موصوف تو اسلام کو ہی، جیسے مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، ان پر بھی بے جا تنقید کرتے ہیں، کہتے ہیں مفتی کیا ہوتا ہے؟ مفتی تو ایک کتاب پڑھ کے ہو جائے گا، ایک کتاب میں پڑھ لوں مفتی ہو جاؤں گا۔ ایسا نہیں ہے۔ اتنی بے جا تنقید اور اتنے کھلے عام غلط الفاظ مفتی صاحبان کے بارے میں اور تبلیغی جماعت کے بارے میں، اتنی پیاری ہر دل عزیز جماعت ہے تبلیغی جماعت، ان کا تو نعرہ یہی ہے کہ بھائی اپنا مال، اپنی جان اور اپنا وقت اللہ کے راستے میں لگائیں۔ اور اپنا مال کیسے لگائیں گے جب کمائیں گے نہیں؟ وہ کماتے ہیں اور وہ مال اپنا لگاتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، کعبہ چائے بیچ کر وہ حج پر بھی گئے، جنہوں نے تبلیغ میں وقت لگایا پیسہ جمع کر کے۔ تو یہ اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت لگاتے ہیں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے۔ اور یہ آپ ہر فیلڈ کی نفی کرتے ہیں، مفتی صاحب یہ، مفتی صاحب وہ۔ مفتی صاحب کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے راستے کے لیے بلاتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ جس کا مفہوم ہے اس آیت کے ترجمے کا کہ بھلا اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے؟ تو یہ تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے لوگ ہیں۔ اتنی بے جا تنقید، اتنی بری زبان، تضحیک آمیز لہجہ،
یہ بہت غلط ہے. آپ موٹیویٹ کریں لوگوں کو، بالکل اچھی بات ہے، لوگ محنت کریں، موٹیویٹ ہوں، پیسہ کمائیں. پیسہ کمائیں گے تو نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے، اس بات سے ہم آپ کے ایگری کرتے. لیکن خدا را دینی جماعتوں کو، علماء کرام کو، ان کو برائے مہربانی تنقید کا نشانہ نہ بنائے. آپ تنقید کر سکتے ہیں، اگر ان میں بھی کوئی آپ کو اصلاح کی گنجائش نظر آتی ہے آپ تنقید کریں، لیکن برائے اصلاح کریں. آپ تنقید برائے تضحیق کرتے ہیں. تو خدا را اس چیز سے باز آ جائے، نہ کریں اس طرح. یہ بہت برا عمل ہے، ہمارے دلوں کو بھی ٹھیس پہنچتی ہے کہ جب علماء کی اور دینی جماعتوں کی جو ہے وہ تذلیل کرتے ہیں. آپ اپنا نقطہ نظر بالکل پیش کریں دنیا کے سامنے، لیکن خدا را اس میں تضحیق کا پہلو نہ ہو، نہ کسی غریب کی تضحیق ہو، نہ کسی عالم کی تضحیق ہو، نہ کسی دینی جماعت کی تضحیق ہو. یہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ اس پر غور کریں گے اور ہمیں کم از کم گالیوں سے نہیں نوازیں گے. آپ کا بہت شکریہ. شاید میری بات آپ تک پہنچ سکے. آپ بہت بڑے یوٹیوبر ہیں اور اللہ نے آپ کو دیا ہوا بھی بہت کچھ ہے، اللہ آپ کو اور دے، لیکن کوشش کریں کہ کسی کی دل آزاری نہ کریں. اب میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.